السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچر سیلف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو ادب سے متعلق ویڈیوز کا ہم نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور آج ایک نئی ویڈیو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج جو ہے ہم دبستان دہلی سے متعلق کچھ ممکنہ سوالات و جوابات دیکھیں گے۔ دوستوں، دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ، اس طریقے سے جو ہے کچھ دبستان کے بارے میں جو ہے UGC نیٹ کے اندر دیا گیا ہے، تو ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ سوال و جواب کی شکل میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ وہ میرے خیال سے زیادہ آسان رہتا ہے، ورنہ پھر وہ ٹیکسٹ کی شکل میں لکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم سوال جواب کی شکل میں ان چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو آج ہم دبستان دہلی سے متعلق کچھ ممکنہ سوالات جوابات دیکھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے جو نئے احباب ہیں ہمارے اس چینل پہ، ہم ان سے درخواست کر دیں کہ اگر انہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، تاکہ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اب تمام احباب کے لیے خوشخبری بھی ہے، وہ یہ کہ 1000 سبسکرائبر پورا ہو چکا ہے۔ اس کے لیے میرے طرف سے آپ تمام احباب کو بہت بہت مبارکباد اور شکریہ آپ کا۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال: دو ادبی اسکول کس کی تصنیف ہے؟ یہ جو دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ ہے، ان سے متعلق کچھ کتابیں ہیں، تو 2-3 کتابوں کا نام بھی ہم نے یہاں لیا جن کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے سوال کے اندر، امتحانوں میں۔ تو سوال: دو ادبی اسکول یہ کتاب ہے، تو اس کی تصنیف کس نے کی ہے؟ جواب: علی جواد زیدی کی۔ تو یہ دو ادبی اسکول علی جواد زیدی کی تصنیف ہے۔ آگے سوال: دلی کا دبستان شاعری، دلی کا دبستان شاعری یہ کس کی تصنیف ہے؟ جواب: پروفیسر نور الحسن ہاشمی کی۔ پروفیسر نور الحسن ہاشمی کی یہ تصنیف ہے۔ تو دبستان دہلی سے متعلق جو ہے کتاب لکھی ہے وہ کس نے؟ نور الحسن ہاشمی صاحب نے لکھی ہے۔ اسی طریقے سے آگے لکھنؤ کا دبستان شاعری یہ کن کی تصنیف ہے؟ یہ پروفیسر ابواللیث صدیقی کی ہے۔ تو دبستان دہلی کی شاعری یا دلی کا دبستان شاعری یہ جو ہے پروفیسر نور الحسن کی ہے، اور لکھنؤ کا دبستان شاعری یہ ابواللیث صدیقی کی تصنیف ہے۔ ٹھیک ہے، آگے شمالی ہند کا پہلا باقاعدہ اردو شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ شمالی ہند کا پہلا باقاعدہ اردو شاعر یہ امیر خسرو کو کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، دہلویت کیا ہے یا دبستان دہلی کسے کہتے ہیں؟ جواب: بابر نے 1526 عیسوی میں شمالی ہند میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے، جس میں فارسی کو مرکزی حیثیت حاصل رہی۔ تو مغلیہ سلطنت کا جو آغاز ہوا یہ آپ کو 16ویں صدی کے اندر ہوا۔ اس وقت سے فارسی مرکزی حیثیت میں رہی ہمیشہ، اور اسے ہمیشہ غلبہ رہا۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ آتے آتے فارسی کمزور ہونے لگی، اور اس کمزوری کی وجہ سے ایک مشترکہ مقامی زبان ترقی کرنے لگی، ایک مشترکہ مقامی زبان کو ترقی ملنے لگی۔ بالآخر 1707 میں عالمگیر کی وفات کے بعد جب بہادر شاہ ظفر کی حکومت بنی تو مغلیہ سلطنت میں اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی، اور یہ تقریباً 150 سال تک چلتی رہی۔ اس اندرونی اور بیرونی حملوں نے دہلی کو کمزور کر دیا۔ ان پریشان کن حالات میں جو شاعری ابھری اسے ہی دہلویت یا دبستان دہلی کی شاعری کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے بہت مختصر لینے کی کوشش کی ہے کہ دبستان دہلی کسے کہتے ہیں۔ تو دہلی کے اجڑنے اور دوبارہ بسنے کا جو زمانہ ہے، اسی زمانے میں جو شاعری ہوئی ہے، اس سمجھیے کہ پریشان کن حالات میں جو شاعری ابھری ہے اسی شاعری کو دہلویت یا دبستان دہلی کہا جاتا ہے۔ اب ایسے حالات کی وجہ سے دبستان دہلی کی ایک اپنی خصوصیت ہے جو ہم آگے دیکھیں گے کہ دبستان دہلی کی کیا خصوصیت ہے۔ جواب: دہلی کی شاعری میں تصوف، درد و غم، سادگی و سلاست اور داخلیت کا رنگ شروع سے آخر تک رہا ہے، اور یہی دبستان دہلی کی خصوصیت ہے۔ چونکہ جس ماحول میں یہ شاعری پلی بڑھی ہے، اس ماحول میں جو ہے یہی چیزیں پل بڑھ سکتی ہیں، درد، غم، سادگی، سلاست، ہے نا،
داخلیت، اپنے اندر کی باتوں کو شاعری کے اندر اجاگر کرنا، ہے نا. اسی وجہ سے جو ہے بہت سارے شعراء نے اس زمانے میں شہر آشوب لکھ کر کے جو ہے اس وقت کے حالات کو پیش کیا اپنی شاعری میں. ٹھیک ہے. تو سوال تھا یہاں سے دبستان دہلی کی کیا خصوصیات ہیں. تو دہلی کی شاعری میں تصوف، درد و غم، سادگی و سلاست اور داخلیت کا رنگ یہ شروع سے آخر تک رہا ہے، اور یہی چیزیں جو ہیں دہلی کی شاعری کی خصوصیات ہیں. درد، غم، سادگی، سلاست، داخلیت. آگے دبستان دہلی میں کن موضوعات پہ شاعری ہوتی رہی ہے؟ تو جو شاعری ہوا کرتی تھی وہ خوف خدا، استغنا، قناعت، صبر و توکل، سادگی، بے ثباتی دنیا، غم نصیبی و تنہائی وغیرہ موضوعات پہ شاعری ہوتی رہی ہے، کیونکہ جو حالات تھے وہ ایسے ہی تھے کہ دہلی بالکل حملے میں تھی اور جو ہے پریشان کن دور سے گزر رہی تھی. تو اس لیے اس زمانے میں جو شاعری ابھری ہے اس کے اندر ان چیزوں پہ جو شعراء نے زیادہ توجہ کی اور اپنے اشعار کو ان موضوعات پہ اپنے اشعار پیش کیے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں دبستان دہلی کی ابتدائی شاعری پر کس زبان کا اثر اور غلبہ رہا ہے. تو دبستان دہلی کی جو بالکل ابتدائی دور کی شاعری ہے اس پہ فارسی زبان کا غلبہ رہا، چونکہ اس سے پہلے جو ہم فارسی ہمیشہ مرکزی حیثیت میں رہی ہے اور سرکاری زبان کی حیثیت اسے حاصل رہی ہے. تو فارسی زبان کا غلبہ رہا ہے کیونکہ اس سے قبل یعنی اردو یا جو اردو کی ابتدائی شکل ہے اس سے قبل جو ہے فارسی کو ہی سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی. آگے شمالی ہند کی شاعری کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے. جب شمالی ہند کی شاعری کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے. جواب 6 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے. سوال پہلے دور کی کیا خصوصیات ہیں اور کون کون سے شعراء ہیں. جو شمالی ہند کے پہلے دور کی شاعری ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں. جواب پہلے دور کی شاعری میں عشق مجازی و حقیقی کی روایت، حسن کی جلوہ سامانیہ، فارسی طرز بیان، صنائع بدائع اور تشبیہات و استعارات وغیرہ فارسی کے طرز پہ ہی اردو میں شامل ہیں. چونکہ اردو شاعری سے جسٹ پہلے جو ہے وہ فارسی کا بول بالا تھا، تو فارسی کے جو بھی طرز بیان اور صنائع و بدائع وہ ساری چیزیں اردو نے اپنائیں اور ان کے موضوعات، ان کے طرز بیان اور اصناف ادب وغیرہ کو اردو نے اپنایا. اس لیے اس وقت موضوعاتی اعتبار سے جو شاعری تھی وہ عشق مجازی اور عشق حقیقی وغیرہ کو، حسن کو بہت زیادہ نمایاں طور پہ پیش کیا جاتا. جو بیان ہوتا تھا وہ طرز بیان فارسی زدہ ہوتا تھا، صنائع بدائع تشبیہات وغیرہ کا بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا. تو یہ اردو کے پہلے دور کی شاعری کی خصوصیات ہیں. ابتدائی دور کے شعراء میں جو ہے سراج الدین علی خاں آرزو اور نیک چند بہار اور جعفر زٹلی کے نام لیے جا سکتے ہیں. یہ مشہور شعراء ہیں ابتدائی دور کے، شمالی ہند کے ابتدائی دور کے شعراء میں. تو سراج الدین علی خاں آرزو، نیک چند بہار اور جعفر زٹلی وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے. آگے سوال ایہام گوئی شمالی ہند کے کس دور میں شروع ہوئی. جو ایہام گوئی شروع ہوئی وہ کس دور میں شروع ہوئی. جواب دوسرے دور میں ایہام گوئی کا آغاز ہوا. جو شمالی ہند کی شاعری کا جو دوسرا دور ہے اس میں ایہام گوئی کا آغاز ہوا. سوال دور ایہام گوئی کے شعراء کون کون ہیں. تو دور ایہام گوئی کے شعراء جو ہیں وہ حاتم، آبرو، فائز، مضمون، شاکر اور ناجی، یہ تمام شعراء جو ہیں یہ ایہام گوئی کا جو زمانہ تھا اس زمانہ کے شعراء ہیں. سوال ایہام گوئی کی اصلاح کا آغاز کس دور میں ہوا. جب ایہام گوئی کا جو دوسرا دور ہے وہ ایہام گوئی کا دور کہلاتا ہے. ایک سوال اور یہاں ہونا چاہیے کہ دور ایہام گوئی کون سا ہے. دوسرے دور میں ایہام گوئی کا آغاز ہوا ہے. اردو کے شمالی ہند کے جو شاعری ہے اس کا جو دوسرا دور ہے، یعنی آپ کو جعفر زٹلی اور سراج الدین علی خاں آرزو وغیرہ کے بعد کا جو دور ہے وہ آپ کو حاتم، آبرو، فائز، ناجی، مضمون اور شاکر یہ لوگ جو ہے ان کا دور ہے. یہی دور ایہام گوئی کا دور کہلاتا ہے. اس کے بعد ایہام گوئی کی اصلاح کا زمانہ کس دور میں ہے، یعنی کس دور میں ایہام گوئی کے خلاف باتیں ہوئیں اور پھر اس کی اصلاح کی کوشش کی گئی. جواب یہ شمالی ہند کے تیسرے دور میں ہے ایہام گوئی کی اصلاح کی تحریکات کا آغاز ہوا. تیسرے دور کی شاعری کی کیا خصوصیات ہیں. جواب تیسرے دور میں ایہام گوئی کے برخلاف سادگی، سچائی کے ساتھ جذبات و احساسات کو شاعری میں
پیش کیا جانے لگا. ایہام گوئی کے اندر زمانہ وغیرہ الفاظ پیش کرتے تھے, ہے نا, تو اس کے برخلاف جو ہے آپ کو سادگی اور سچائی کے ساتھ اپنے جذبات و احساسات کو پیش کیا جانے لگا. ٹھیک ہے, تیسرے دور کے اندر یہ ایہام گوئی کے برخلاف ایسا ہوتا تھا. تیسرے دور میں کون کون شعرا شامل ہیں؟ مرزا مظہر جان جانا, سودا, میر درد, میر سوز. تو مرزا مظہر جان جانا, سودا, میر درد اور میر سوز, تو یہ تمام شعرا جو ہیں یہ تیسرے دور کے ہیں. اور مرزا مظہر جان جانا جو ہے وہ ایہام گوئی کے خلاف جو اصلاح زبان کی تحریک چلی تھی ان کے بھی محرک رہے. انہوں نے جو ہے بہت بڑھ چڑھ کر کے ایہام گوئی کے خلاف اصلاح زبان کی تحریک کو آگے بڑھایا ہے. آگے شمالی ہند کے چوتھے دور کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ جواب, چوتھے دور میں شعراء نے رجائی انداز میں شاعری کا آغاز کیا, امید بھرے انداز میں چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کی, رجائیت کو فروغ دیا. تو رجائی انداز میں شاعری کا آغاز کیا, یعنی رجائیت اس دور کی سب سے بڑی خصوصیت ہے چوتھے دور کی شاعری میں. اس کے بعد چوتھے دور کے شعراء کا کیا نام ہے؟ چوتھے دور کے شعراء میں ہیں انشا, مصحفی, رنگین اور جرات. تو یہ تمام شعراء جو ہیں یہ چوتھے دور کے شعراء ہیں. آگے پانچویں دور کی کیا خصوصیات ہیں؟ جواب, پانچویں دور میں شاعری نے موضوع اور اسلوب, چوتھے دور میں رجائیت کو پیش کیا, تو پانچویں دور میں جو ہے اردو شاعری نے موضوع اور اسلوب ہر اعتبار سے ترقی کی. موضوعات پہ بھی نئے موضوعات پیش کیے جانے لگے اور نئے اسالیب اختیار کیے گئے شاعری کے لیے. تو موضوعات اور اسالیب دونوں اعتبار سے اردو نے ترقی کی. آگے پانچویں دور کے شعراء میں کون کون لوگ ہیں؟ تو پانچویں دور کے شعراء میں آگے شاہ نصیر, ذوق, غالب, مومن اور ظفر, یہ تمام لوگ پانچویں دور کے شعراء میں شامل ہیں. آگے سوال, چھٹے دور کی کیا خصوصیات ہیں؟ جواب, چھٹا دور پانچویں دور سے متعلق شعراء کے شاگردوں کا دور ہے. پانچویں دور میں جو شعراء گزرے ہیں ان کے شاگردوں کا دور جو ہے یہ چھٹا دور کہلاتا ہے. مزید اس میں جو ہے زباندانی, محاورہ بندی, معاملہ بندی وغیرہ نے اس دور میں ترقی پائی. تو زباندانی پہ بہت زیادہ زور دیا گیا, اسی طرح سے محاورہ بندی, محاورے کا صحیح استعمال, معاملہ بندی وغیرہ پہ جو بہت زیادہ زور دیا گیا. تو زباندانی, محاورہ بندی اور معاملہ بندی وغیرہ نے اس دور میں کافی ترقی کی. یہ چھٹے دور کی خصوصیات ہیں. چھٹے دور میں کون کون سے شعراء ہیں؟ چھٹے دور میں داغ, ظہیر, انور, سالک, حالی, مجروح اور شیفتہ, یہ تمام شعراء جو ہیں چھٹے دور کے ہیں. تو اس طریقے سے شمالی ہند کی شاعری کو جو 6 حصوں میں یا 6 دور میں تقسیم کیا گیا ہے, اور ہر دور میں کی کچھ خصوصیات ہیں اور جو شعراء ہیں ان کو ہم نے یہاں پہ ذکر کیا. آگے ایک سوال یہ ہے کہ شعراء متقدمین کسے کہتے ہیں؟ شعراء متقدمین کسے کہتے ہیں؟ جواب, دور ایہام کے بعد جو دور شروع ہوتا ہے, جو دوسرا دور ہے دور ایہام گوئی کا, تو اس کے بعد جو دور شروع ہوتا ہے جسے دوسرا دور یا اصلاح زبان کا, دوسرا نہیں ہے تیسرا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, تو دور ایہام کے بعد جو دور شروع ہوتا ہے جسے تیسرا دور یا اصلاح زبان کا دور بھی کہتے ہیں, اس کے شعراء کو شعراء متقدمین کہتے ہیں. تو گویا کہ اصلاح زبان کی جو تحریک جس دور میں شروع ہوئی تھی وہ تیسرا دور تھا. تو اس زمانے کے جو شعراء, اس زمانے کے جو یا اس دور کے جو شعراء تھے ان کو شعراء متقدمین کہتے ہیں, جن میں مرزا مظہر جان جانا, سودا, میر اور میر درد وغیرہ شامل ہیں. تو تیسرے دور کے شعراء کو شعراء متقدمین کہا جاتا ہے, جو ان کا زمانہ جو ہے اس دور ایہام گوئی کے بعد کا ہے اور جو اصلاح زبان کا دور بھی رہا ہے. یعنی انہوں نے ایہام گوئی کے برخلاف زبان کی اصلاح کی تحریک کو شروع کیا تھا, اور مرزا مظہر جان جانا نے سب سے پہلے آگے تھے اس میں, اور انہوں نے بہت بڑا رول ادا کیا تھا. ٹھیک ہے دوستوں, تو آج کے لیے جو ہے دبستان دہلی سے متعلق یہ کچھ معلومات تھیں. انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم اور بھی دبستان کے اوپر جو ہے سوال جواب کی شکل میں ویڈیوز بنا کر پیش کریں گے. جب تک آپ خوش رہیں, اپنا خیال رکھیں اور ان ویڈیوز کو دیکھیں. امید ہے کہ یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. ٹھیک ہے دوستو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.